سانحہ ساہیوال ماورائے عدالتی نہیں، ماورائے اخلاقیات اور ماورائے انسانیت واقعہ ہے۔ سی ٹی ڈی کا کام دہشت گردوں کا خاتمہ، اور اس کاز میں سی ٹی ڈی ہی نہیں باقی اداروں کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ان کے مورال کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ سہون اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو بھی ان کو مورد الزام ٹھہرا کے پھانسیوں پہ نہیں چڑھا دینا چاہیے۔ لیکن ساہیوال والا واقعہ کوئی سہون ہوا نظر نہیں آتا۔ جب پہلے خبریں چلیں تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے بہت اچھی کارروائی کی سی ٹی ڈی نے، لیکن بعد میں آنے والی فوٹیج نے سارا منظرنامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کو گاڑی سے پہلے نکالا گیا، تلاشی لی گئی اور اس کے بعد گولیاں ماری گئیں۔ تو یہ تو انسانیت کی انتہائی درجے کی تذلیل ہے، اور اس میں جو بھی کوئی ملوث ہے، جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ مورال کی بلندی کے لیے کام نہیں کر رہے لوگ جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ فوٹیج آنے کے بعد یہ لوگ جنہوں نے یہ اس سانے میں ملوث رہے قطعی طور کے اوپر قابل معافی نہیں ہیں۔ حکومت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، حکومت کارروائی کر رہی ہے، جے اے ٹی بن گئی ہے، تو صورتحال میں کچھ تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جو حقائق اب تک سامنے آ چکے ہیں، فوٹیج نے سارا معاملہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد سرسری سی تحقیقات ہوگی اور اس کے بعد پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ایک سازش تھی؟ اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے نون کے حوالے سے کیسز کس سطح کے اوپر تھے اور میڈیا میں کیا کچھ ہو رہا تھا، تو اس واقعے سے یکسر توجہ سیاسی معاملات سے ہٹ گئی، نون لیگ کے کیسز سے ہٹ گئی، پیپلز پارٹی کے کیسز سے ہٹ گئی، تو ساری توجہ اس کیس نے اپنی طرف مبذول کر لی۔ نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی یہ کیس شائع رہا اور پاکستان کی سبکی ہوتی رہی۔ جو عمومی طور پہ کہتے ہیں جی کہ اس واقعے سے فائدہ کس کو ہوا، تو اس واقعے سے بھی کچھ اندازہ کرنا چاہیے کہ فائدہ کس کا ہوا۔ یقینی طور کے اوپر فائدہ انہی لوگوں کا ہوا جو ان لوگوں کے اوپر کیسز تھے اور جو بڑھ کے مار کے اب پلٹ کر جھپٹنے کی کیفیت میں حکومت کو بیک فٹ کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بھی کچھ وزراء نے غیر ضروری بیانات دے دیے، ان کی بھی ضرورت نہیں تھی، تحقیقات ہو لینے دی جاتی، اس کے بعد سارا کچھ سامنے آ جانا تھا۔ تو بہرحال اس سارے واقعے کے پیچھے ان محرکات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے جو جے آئی ٹی کی ذمہ داری ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے فائرنگ کی گئی، یہ ایک معمولی کام نہیں ہو سکتا، معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے قتل و غارت کی گئی، قتل و غارت ہی اس کو کہا جانا چاہیے، جس بے دردی سے گولیاں ماری گئیں، اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی جس طریقے سے کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ پولیس کی یا اداروں کی ذمہ داری تو ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آیا، بلکہ ایک انتقام کا جذبہ سامنے نظر آ رہا تھا جس بے دردی سے گولیاں چلائی گئی ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو پرکھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے اور حقائق سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ پس پردہ اس کے کیا محرکات تھے، سیاسی محرکات تھے، یا ان لوگوں نے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی سے وفاداری دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔